اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک سٹوری لا حاصل کا پارٹ نمبر 6 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے 5 پارٹس ابھی تک نہیں دیکھے یا اس میں سے کوئی مسنگ پارٹس ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلے تمام پارٹس کے لنکس دیے گئے ہیں، وہاں سے جا کر آپ اس کہانی کا سابقہ حصہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ زوار یہ کوئی وقت تھا ان سب باتوں کا؟ دادا جی کی آواز ڈرائنگ روم میں گونج رہی تھی۔ آپ نے باقی سب کو کیوں نہیں بتایا نکاح کے بارے میں؟ دادی جی نے غصے میں پوچھا۔ چپ، ابھی میں زوار سے مخاطب ہوں، دادا جان نے دادی جی کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ سب وہاں پر موجود تھے، میرا بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر شازیہ تائی نے آج جو عنایہ کے ساتھ کیا، اس سب کے بعد میں نے یہ قدم اٹھایا۔ زوار شاہ نے اصل وجہ بتائی۔ عنایہ دور کھڑی یہ سب لا تعلقی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیا کہا ہے شازیہ بہو نے۔ دادا جی نے حیرانگی سے پوچھا تو زوار نے ساری بات بتا دی۔ ساری بات سن کر دانیال سے برداشت نہ ہوا، وہ اٹھا اور عنایہ کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حد ہو گئی بہو، تم بھی کیا بچوں والی حرکت کرتی ہو؟ اس کو سمجھانے کی بجائے تم اسے دور کر رہی ہو، دادی جان نے شازیہ بیگم کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا، اب سب لوگ جاؤ اور جا کر سو جاؤ، ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا، دادا جی نے سب کو جانے کا حکم دیا۔ زوار بنا کچھ کہے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زونیا اپنے کمرے میں آئی اور چلانے لگی، نہیں زوار صرف میرا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عنایہ کا نہیں ہو سکتا، وہ صرف میرا ہے، صرف میرا، زونیا کا ہے۔ اور زونیا آپے سے باہر ہو گئی اور اپنے روم کی چیزوں کو بکھیرنے لگی۔ زنیرہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زونیا میری بچی، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی اور اس کمرے کی؟ ماما زوار صرف میرا ہے نا ماما، میں اس کے بنا مر جاؤں گی، زونیا پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ بس میری جان اوپر بیٹھو، وہ تمہارا ہی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں اس کی شادی تم سے ہی ہوگی، جیسے سالوں پہلے ہوا تھا بالکل ویسے ہی ہوگا۔ زنیرہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے گلے سے لگایا اور اسے نیند کی گولی دے دی۔ زونیا آہستہ آہستہ نیند میں جانے لگی۔ زوار میرا ہے، وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ دانیال عنایہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جو تائی جان نے کہا۔ دانیال نے اسے صوفے پر بٹھا کر پوچھا۔ میں کیا بتاتی، میں خود ہی ڈنر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی آپ کون سے میرے ساتھ بات کر رہے تھے؟ عنایہ نے منہ بنا کر شکوہ کیا۔ دانیال مسکرا دیا۔ اسے اس وقت وہ بچپن والی کیوٹ عنایہ لگ رہی تھی جو اس کے غصہ ہونے پر بھی اپنی غلطی نہیں مانتی تھی، الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہراتی تھی۔ اچھا جی، اور جو تم نے دادا جی کے ساتھ بدتمیزی کی وہ کیا تھی؟ مجھے جب پتہ چلا کہ تم جس دن کی آئی ہو سب حویلی والوں سے گندے لہجے میں بات کر رہی ہو، میں بہت اپسیٹ تھا کہ عنایہ اتنی بدتمیز ہو سکتی ہے۔ دانیال نے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائی۔ دیکھیں بھائی، میں ہر کسی سے اس طریقے سے بات نہیں کرتی، صرف ان سے ہی بات کرتی ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں، اور آپ مت پوچھیے گا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، اگر آپ نے فورس کیا تو میں آپ سے بھی کبھی بات نہیں کروں گی۔ عنایہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ اوکے، میں نہیں پوچھتا، مگر تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، دانیال نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک اور گلہ ہے میرا، آپ کی شادی ہونے والی ہے اور نکاح ہو چکا ہے۔ آج آپ کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو رہی تھی اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ دولہے کی اکلوتی بہن یہ نہیں جانتی کہ اس کی بھابھی کون ہے۔ عنایہ نے منہ بنا کر ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ سوری اینی، اصل میں بتانا بھول گیا، اور دلہن کو تم جانتی ہو اسی گھر میں ہے، دانیال نے کہا۔ اس حویلی میں؟ کون؟ عنایہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ منال ہے، تمہارے بھائی کی بیوی اور تمہاری بھابھی، دانیال نے عنایہ کے گال کھینچتے ہوئے بتایا۔ منال، واؤ نائس چوائس، مبارک ہو بھائی۔ عنایہ دانیال کے گلے لگ گئی۔ اچھا اب تم جاؤ، کافی تھک چکی ہوگی، یونیورسٹی بھی گئی ہوگی، دانیال نے اسے پیار سے کہا۔ اوکے، منال سے بات کرنی ہوگی، بول کر ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلا دن اتوار کا تھا، سب لوگوں نے آج گھر پہ ہی ہونا تھا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ دادا جی، تایا جی، چاچا جی کے ساتھ مل کر کھیتوں کی طرف نکل گئے۔
باقی خواتین سب کام مکمل کر کے اب شادی کے لیے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھیں۔ واؤ داؤد، میں بتا رہی ہوں میں لہنگا ہی پہنوں گی۔ ہانی کی آواز بہت اونچی تھی، وہ کب سے یہی بات دہرا رہی تھی۔ بیٹا بتایا نہ کہ لہنگا ہمارے ہاں صرف دلہنیں ہی پہنتی ہیں، لڑکیاں نہیں۔ شادیہ بیگم نے دوپٹے پر گوٹا لگاتے ہوئے کہا۔ ہانی منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ عنایہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر تھک چکی تھی، اس لیے وہ نیچے ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور موبائل یوز کرنے لگی۔ اوہ شکر ہے عنایہ تم آ گئی، دیکھو اس میں سے ہم منال آپی، تحریم آپی اور زویا آپی کے لیے کون سا ڈیزائن بنوائیں؟ لہنگے کا؟ ہانی نے لیپ ٹاپ عنایہ کے سامنے کیا۔ ہاں عنایہ آپی، آپ ہی بتا دیں، آپ کی تو ڈریس چوائس ہی اچھی ہوتی ہے۔ آمنہ نے بھی ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ اوکے میں دیکھتی ہوں۔ عنایہ سیدھے ہو کر ڈیزائن دیکھنے لگی۔ سب خوش تھے کہ آج کل عنایہ اچھے سے بول رہی تھی، خاص کر لڑکیوں کے ساتھ۔ دور صوفے پر بیٹھی زونیا کا دل کر رہا تھا وہ عنایہ کا قتل کر دے۔ اسے ان سب کی عنایہ کو اتنی امپورٹنس دینا بالکل پسند نہ آیا۔ ویسے عنایہ تم تو شادی پر بھی پینٹ شرٹ ہی پہنو گی، تمہارے ہی فیوریٹ جو ہے۔ ویسے کیسا لگے گا دولہے کی بہن اور وہ بھی پینٹ شرٹ میں؟ مسکراتے ہوئے زونیا نے طنز کا تیر عنایہ کی طرف پھینکا۔ زنیرہ بیگم بھی ہنس دی۔ باقی کسی کو اس کا مذاق پسند نہ آیا۔ زونیا تم میرے لیے اتنا مت سوچا کرو، بلکہ تم اپنا سوچو کہ تم شادی میں صحیح سلامت جانا چاہتی ہو یا ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ۔ عنایہ نے اپنا حساب چکتا کیا۔ پاس بیٹھی منال، ہانی اور آمنہ کی ہنسی نکل گئی۔ زونیا اپنے دانت پیستے رہ گئی۔ یہ دیکھو یہ تینوں ڈیزائن کیسے ہیں؟ عنایہ نے 3 ڈیزائن ہانی کو دکھائے۔ واؤ اتنے خوبصورت! ہانی اتنی زور سے چیخی اور پھر سب کو ڈیزائن دکھانے لگی۔ سب کو ڈیزائن بہت زیادہ پسند آئے۔ عنایہ تمہاری چوائس واقعی بہت اچھی ہے۔ تحریم نے عنایہ کے ڈیزائن کی تعریف کی۔ ہاں میری ماما کی بھی بہت اچھی چوائس تھی، میری بھی انہی پر گئی ہے، عنایہ نے موبائل چلاتے ہوئے کہا۔ وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ منال، ہانی، آمنہ، عنایہ تم لوگ میرے کمرے میں آؤ۔ زوار بہت غصے میں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا اور ان کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ اور آمنہ آپ جاؤ اور حیدر کو بلا کر میرے کمرے میں آؤ جلدی، زوار نے آمنہ کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ آمنہ حیدر کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ اور تم تینوں چلو میرے ساتھ۔ وہ تینوں اس کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے باقی سب حیران سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ بچے بھی نہ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دادی جان نے کہا۔ زوار شاہ کمرے میں آ کر رکا، وہ تینوں بھی آ گئیں۔ عنایہ پہلی بار اس کے روم میں آئی تھی۔ کمرہ اس حویلی کے باقی کمروں کی نسبت کافی بڑا اور مختلف تھا۔ سامنے بیڈ پڑا ہوا تھا، اس کی دوسری طرف ڈریسنگ اور بالکل کارنر میں کپبورڈ بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف بالکنی تھی جس کے آگے پردے گرے ہوئے تھے اور بھی کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی تھیں۔ عنایہ کی نظر بیڈ کے اوپر لگی ایک تصویر پر پڑی، وہ کافی بڑی تھی۔ وہ بہت حیران ہو گئی اس تصویر کو دیکھ کر، کیونکہ یہ تصویر ان دونوں کے نکاح والے دن کی تھی۔ میڈم اگر آپ نے… زوار نے عنایہ کا چہرہ پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ ہاں کرو شروع، میں نے کب روکا ہے؟ عنایہ وہاں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ او بھائی کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ ایک یہی تو دن ہوتا ہے کرکٹ کھیلنے کا، اس میں بھی آپ نے بلوا لیا۔ حیدر آتے ہی شروع ہو گیا۔ چپ، تم لوگوں کی تو کرکٹ میں نکالتا ہوں۔ پرنسپل کی کال آئی تھی، انہوں نے تم لوگوں کے سب کارناموں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ زوار نے ان سب کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا۔ سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ پہلے تو حیدر اور ہانیہ، تم دونوں بتاؤ، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یونیورسٹی میں جا کر بچوں کی طرح لڑتے ہوئے؟ حیدر اگر کافی غلطی سے تم پر گر ہی گئی تھی تو کیا ضرورت تھی اتنا تماشا کریٹ کرنے کی؟ پرنسپل نے بتایا تم دونوں وہاں کینٹین میں کتوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ زوار بہت غصے میں ان پر برس رہا تھا۔ ایم سوری بھائی، ہانی نے روتے ہوئے کہا، تم دونوں کی وجہ سے کتنی باتیں سننی پڑی ہیں مجھے، کچھ اندازہ ہے؟ اور حیدر صاحب میں آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ وہاں کس کام کے لیے گئے ہیں، اس پر توجہ دو۔ میں نے آئندہ اگر تم دونوں کی کوئی بھی شکایت سن لی تو انجام کے ذمہ دار تم دونوں ہوں گے۔ زوار نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ ایم سوری بھائی، حیدر نے شرمندگی سے نظریں جھکا کر زوار سے معافی مانگی۔ ارے ان کو چھوڑو، ان کی بات لے لو، یہ میڈم جی پہلے ہی دن ایک کی ہڈی اور دوسرے کا ناک توڑ کر آئی ہیں۔ مس عنایہ جی، کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ زوار نے عنایہ کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ کو جس نے بھی بتایا میں نے ایک کا بازو توڑا اور دوسرے کے ہاتھ پر صرف اپنا پاؤں مارا تھا۔ عنایہ بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھ کر بے فکری سے بولی۔ حیدر کی
ہنسی نکل گئی۔ زوار نے غصے بھرے نظروں سے اسے گھورا۔ اچھا جی، تو تم بتانا پسند کرو گی کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ زوار نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اتنا عظیم کام کیا میں نے، تمہیں تو ضرور بتاؤں گی۔ تو ہوا یہ کہ وہ لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، کافی بدتمیزی سے اس سے بات کر رہا تھا، اس کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، میں نے بس ہاتھ ہی چھڑوایا اور پھر وہ سب ہو گیا۔ عنایہ نے معصوم سا منہ بنا کر ساری بات بتا دی۔ حیدر کے ساتھ ساتھ سب کی ہنسی نکل گئی۔ تم سب نکلو یہاں سے، چلو، مجھے نظر نہ آؤ، نکلو۔ زوار نے غصے میں سب کو کمرے سے نکالا اور عنایہ کی طرف مڑ گیا۔ اب بولو۔ زوار پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ بتا تو دیا، اتنا ہی ہوا تھا، اور بھی مارنا تھا پر چھوڑ دیا۔ عنایہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بڑا احسان کیا تم نے مجھ پر، شکریہ۔ زوار اس کے سامنے جھک کر بولا۔ عنایہ ہنس دی۔ عنایہ یہ مذاق نہیں ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں پہلے ہی تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ زوار شاہ نے بیڈ پر بیٹھ کر سر اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ عنایہ اس کے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زوار ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ شاہ تمہیں پتہ ہے جب میں لندن گئی تھی تو وہاں میں ہر وقت روتی رہتی تھی کہ مجھے واپس جانا ہے۔ تب وہاں پر میری ایک دوست عائشہ بنی جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتی تھی۔ عنایہ مسکرا رہی تھی، یہ سچی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ زوار اس کو غور سے سن اور دیکھ رہا تھا۔ تو میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، اس کے گھر پر ایک نوکر تھا، وہ اسے بہت گندی نظروں سے دیکھتا۔ ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی، تب اس نوکر نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اندر سے رونے کی چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، میں خوفزدہ باہر سے سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں ڈرتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ اس رات میں سو نہیں سکی اور اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ زوار وہ مر گئی تھی، وہ دن میری زندگی میں قیامت کا دن تھا، ٹھیک اس دن کی طرح جس دن میری ماں مری۔ عنایہ بتاتے بتاتے رو پڑی۔ زوار شوق میں تھا، اس نے عنایہ کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ میں سوچتی کہ کاش میں اندر چلی جاتی اور اسے بچا لیتی، کاش۔ عنایہ زوار کے سینے پر مکہ مار کر بولی۔ عنایہ چپ کر جاؤ۔ زوار اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے عنایہ کے رویے کی وجہ اب سمجھ میں آئی۔ عنایہ زوار سے علیحدہ ہوئی اور بولی، تب میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، نہ خود کو ایسا دکھاؤں گی کہ کوئی مجھے کمزور سمجھے۔ تب سے لے کر اب تک میں نے ہر اس لڑکے کو مارا جس نے مجھ پر یا میرے سامنے کسی اور لڑکی پر بری نظر ڈالی۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، روتی ہوئی تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی، میری یعنی صرف مجھ سے لڑتے ہوئے اچھی لگتی ہے۔ زوار نے عنایہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں جا رہی ہوں نیچے۔ عنایہ اٹھ کر جانے لگی۔ ارے ایسے کیسے، اپنا کمرہ تو دیکھ لو۔ پہلے زوار نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ میرا بھی موڈ نہیں ہے لڑنے کا۔ عنایہ اپنا بازو چھڑوا کر چلی گئی۔ زوار نے بھی زیادہ نہیں روکا، وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ وقت اکیلے رہنا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس لڑکی کا پتہ کرو، باس کو وہ لڑکی نہ ملی اگلے ہفتے تک تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ باس کے ہاتھوں وہ خورشید بہت غصے میں اپنے خاص آدمیوں پر چلا رہا تھا، پر باس ہم نے بہت کوشش کی کہ پتہ چلے کہ وہ گئی تو گئی کہاں۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم اسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہاں پر کھڑا ایک آدمی بولا، کیا کر رہے ہو تم حرام خورو، بس کھانے کے لیے آ جاتے ہو۔ وہ کافی غصے میں آگے پیچھے چکر لگا رہا تھا کہ اس کا ایک خاص آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ باس میرے پاس بہت اچھی خبر ہے۔ بول، اب تو ہی کچھ اچھا سنا دے، ان منوسوں نے تو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، اگر بات پتہ کی نہ ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس نے کافی غصے میں کہا۔ باس آپ سنیے تو صحیح، اس لڑکی کا پتہ مل گیا۔ جو بات اس نے بتائی اسے سن کر سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کہاں ہے وہ؟ بولو، سب نے جلدی جلدی پوچھا۔ وہ اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، میں نے ابھی اسے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ اور بھی لڑکیاں بھی ساتھ میں، اور ہاں ایک لڑکا بھی تھا، اس نے یونیورسٹی کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اور پھر میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ سب ایک حویلی میں اترے تھے۔ واہ میرے چیتے، میں جانتا تھا کہ تو یہ کام کر دے گا، خورشید نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں باس کو فون کر لوں، وہ تو خوش ہو جائے گا اور اچھی خاصی رقم بھی ملے گی، خورشید نے ہنستے ہوئے کہا اور فون ملا دیا۔ ہیلو باس۔ جی باس، میں نے وہ لڑکی ڈھونڈ لی ہے، خورشید نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ اسپیکر سے جلد بازی میں آنے والی آواز آئی۔ باس اس کا پتہ ڈھونڈ لیا ہے میں نے، آپ آ جاؤ، پھر اس کو آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، خورشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اگلے ہفتے ہی آ رہا ہوں، آپ اتنا ہی بولا اور لائن کاٹ دی۔
باس اگلے ہفتے آ رہا ہے، اب تم سب کو اس لڑکی پر پوری نظر رکھنی ہے اور اس کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کب آتی ہے، کب جاتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ میں کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ خورشید نے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس۔ اتنا کہہ کر وہ سب چلے گئے۔ آخر ہے کیا اس لڑکی میں جو باس اتنا پاگل ہو رہا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے ہمیں عذاب میں ڈالا ہوا تھا اور اب بھی کیسے دوڑ کر واپس آ رہا ہے؟ خورشید نے تعجب سے سوچا۔ خیر مجھے کیا، مجھے تو اپنا پیسہ ملنے۔ وہ اپنے شراب خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میری جان، میرے دل کی ملکہ، ایک بار تم ہاتھ لگ جاؤ، میں تمہیں اس محل کی ملکہ بنا کر چھوڑوں گا۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ وہ کرسی پر جھول رہا تھا اور ساتھ تصور سے باتیں کر رہا تھا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کہاں ہو۔ اب تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گی، تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ کہہ لگاتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ ارے تمہارے باپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کال ملا دی۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز ابھری۔ ہیلو سسر جی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ دوسری طرف سے سلیمان صاحب ایک دم اپنی کرسی سے اٹھے اور چلاتے ہوئے بولے۔ ارے سلیمان صاحب، کیوں اپنا بی پی بڑھا رہے ہیں آپ کو تو دل کا بھی مسئلہ ہے، کہیں ایسے ہی نہ مر جائیں۔ پھر آپ میری اور عنایہ کی شادی میں کیسے آئیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خبردار اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام بھی مت لینا، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ سلیمان صاحب کانپتے ہوئے بولے۔ ان کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا سلیمان، میں تمہیں اسے ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ کہہ لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ کتنے بیوقوف ہو تم، میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، وہ پاکستان میں ہے اور شاہ حویلی میں رہ رہی ہے، اور اس نے یونیورسٹی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس یونیورسٹی میں اپنا لاسٹ سیمسٹر پورا کر رہی ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، میں جلال احمد ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج تک میں نے جس چیز کو چاہا وہ ملی ہے اور عنایہ کو بھی میں حاصل کر کے رہوں گا۔ کہہ لگاتے ہوئے اس نے بولا اور کال بند کر دی۔ دوسری طرف جب سلیمان صاحب نے اس کی ساری باتیں سنی تو ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور خود وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کرسی کا سہارا لینے لگے پر نیچے گر گئے۔ ڈیڈ، حسن جو ابھی کچھ فائل پر سائن دینے کے لیے آیا تھا، سلمان صاحب کو گرتے ہوئے دیکھ کر بھاگ کر ان کو پکڑنے آیا۔ سارا سٹاف جمع ہو چکا تھا۔ حسن ان کو لے کر ہاسپٹل میں پہنچا اور ساتھ ساجیہ بیگم کو فون کر دیا۔ عنایہ، سلمان صاحب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، وہ بے ہوشی میں بھی صرف عنایہ کا ہی نام لے رہے تھے۔ حسن نے پریشانی کی حالت میں شاہ ولا فون ملا دیا۔ شاہ ولا میں سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عنایہ جو کہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی، فون کی گھنٹی سن کر اس تک آئی اور فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کون؟ عنایہ نے کال اٹھا کر پوچھا۔ عنایہ، میں حسن، آگے سے جواب آیا۔ تم نے کیوں فون کیا؟ عنایہ نے بدتمیزی سے پوچھا۔ عنایہ، ڈیڈ۔ حسن اتنا کہہ کر رونے لگ گیا۔ کیا ہوا ڈیڈ کو؟ حسن، بولو کچھ، عنایہ نے پریشانی میں اس پر چلاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ زوار اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اس سے فون کھینچ کر خود بات کرنے لگا۔ ہاں حسن، کیا ہوا چچا جان کو؟ زوار نے پوچھا۔ زوار، وہ ڈیڈ کو بہت سویر ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، ابھی وہ ICU میں ہیں، حسن نے روتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ سب زوار کو دیکھ رہے تھے۔ بولو کیا ہوا ڈیڈ کو؟ عنایہ نے پوچھا۔ وہ چچا جان کو بہت سویر ہارٹ اٹیک پڑا ہے، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ICU میں ہیں۔ زوار نے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ دادی یہ سن کر بے ہوش ہو گئیں۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں انہیں ٹھیک چھوڑ کر آئی تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عنایہ روتے ہوئے زوار کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، زوار نے اسے گلے لگا کر چپ کرواتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں جب بچپن میں ان کے پاس ہوتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ہاں میں جا رہی ہوں۔ عنایہ نے زوار کو دور کر کے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ عنایہ میری گڑیا۔ دانیال اس کی طرف بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ کو، دانیال نے عنایہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ عنایہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ دانیال کو چپ کروانا مشکل ہو رہا تھا، وہ خود بھی رو رہا تھا۔ عنایہ وہیں پر روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ عنایہ زوار اس کی طرف بھاگ کر آیا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا پر وہ نہ اٹھی۔ زوار، اس کو کمرے میں لے جاؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، سلمہ بیگم نے زوار سے کہا۔ زوار عنایہ کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ باقی سب دادی کے کمرے میں تھے۔ ڈاکٹر آیا، اس نے دادی کو دوا دی اور عنایہ کو چیک کیا۔ عنایہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش تھی، اسے ڈرپ لگائی گئی۔
اسی طرح پریشانی میں ساری رات شاہ حویلی والوں کی گزری۔ صبح 7 بجے کے قریب زوار کو حسن کی کال آئی کہ اب سلیمان صاحب ٹھیک ہیں، پر وہ بار بار عنایہ کا نام لے رہے ہیں۔ حویلی میں سب کو سکون کی سانسیں آئیں۔ بول رہی ہوں اب میں اور اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کروں گی۔ 10 سالوں سے میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، اب اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ اب میں اندر سے مر رہی ہوں، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ حماد صاحب، دادی نے روتے ہوئے کہا، جی بجان اب ہم بھی نہیں رہ سکتے اپنے بھائی کے بنا، آپ پلیز اسے آنے کی اجازت دے دیں۔ وہ وہاں پردیس میں کیا کرے گا بیماری کی حالت میں؟ میں بس جا رہا ہوں لندن آج اور اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ فاروق صاحب نے دادا جی کو 2 ٹوک انداز میں کہا، یہ بجی آپ اسے معاف کر دیں۔ ریان صاحب دادا جی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ چلے معاف نہ کریں، آپ اسے یہاں آنے کی اجازت دے دیں۔ اب حمدان صاحب نے منت کی۔ حماد صاحب جو کہ خود بھی تھک چکے تھے بیٹے کی جدائی سے، انہوں نے بیوی اور سب بیٹوں کی بات مان کر اجازت دے دی۔ حویلی میں خوشی کی لہر دوڑی، سب بہت خوش تھے۔ 10 سالوں بعد اس حویلی میں سچی خوشی آئی تھی۔ ریان اور فاروق صاحب دوپہر کی فلائٹ سے لندن جا رہے تھے۔ لندن میں کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہیں تھا۔ عنایہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی، اسے بہت تیز بخار تھا۔ دانیال ابھی عنایہ کے پاس سے ہو کر ایک اہم کام کے لیے باہر گیا تھا۔ زوار کمرے میں داخل ہوا تو عنایہ اٹھی ہوئی تھی اور اوپر کمرے کی چھت کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ زوار اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور ہولے سے پکارا، اینی۔ عنایہ نے پلٹ کر زوار کو دیکھا۔ ساری رات بخار اور بے ہوشی کی وجہ سے عنایہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہارے ڈیڈ بالکل ٹھیک ہیں، زوار کا اتنا کہنا تھا۔ عنایہ نے سکون کی سانس لی مگر کچھ نہیں بولی۔ اور تمہیں پتہ ہے بابا اور تایا جان انہیں لینے لندن جانے والے ہیں؟ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، عنایہ صرف اتنا ہی بولی۔ کیا ہوا، خوش نہیں ہو؟ زوار نے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ عنایہ کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھتی رہی۔ زوار کو اس کی آنکھوں میں درد، تکلیف، 10 سالوں کی تنہائی دکھائی دی۔ زوار نے آگے ہو کر عنایہ کی دونوں آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا، جیسے اس کے رستے میں وہ اس کے سب دکھ لے لینا چاہتا ہو۔ اور آخر میں وہ بنا کچھ کہے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ آج اس نے عنایہ کی آنکھوں میں جو قرب دیکھا وہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جو بچپن میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو آج وہ اسے کیسے دکھ میں دیکھ سکتا تھا۔ میں عنایہ سلیمان جو کسی کو اپنا دکھ نہیں دکھاتی، آج زوار کے سامنے میں کیوں کمزور پڑ گئی؟ عنایہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر سوچنے لگی، کیوں ہر باری میں اس کے سامنے ہار جاتی ہوں؟ کیوں وہ مجھے جب چھوتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا؟ کیوں جب میرے پاس ہوتا ہے تو میں محفوظ کرتی ہوں؟ اور کل میں کیوں ڈیڈ کے لیے اتنا روئی تھی؟ نہیں، مجھے ایموشنز میں نہیں بہنا۔ میں جو یہاں کرنے آئی ہوں مجھے بس اس پر دھیان دینا ہے، بس۔ اور ڈیڈ سے بھی میں ویسے ہی ملوں گی جیسے پہلے ملتی تھی۔ مجھے اپنے ان آنسوؤں پر کنٹرول کرنا ہوگا، پہلے کی طرح سخت بننا پڑے گا۔ عنایہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی اور اپنے آپ سے عہد کرنے لگی، اور پھر فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ میں بس آ رہا ہوں۔ زوار گاڑی میں بیٹھ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ گاڑی روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اب وہ اسی کھنڈر نما علاقے میں تھا۔ اس نے اس تہہ خانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ بولا اس نے؟ زوار نے آ کر اس آفیسر سے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک کچھ نہیں بولا۔ بڑا ڈھیٹ بندہ ہے، اتنے دنوں سے مار کھا رہا ہے پر ابھی تک کچھ نہیں بولا۔ میں بلواتا ہوں اس سے۔ زوار نے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ کر اپنی شرٹ کے کف اوپر کرتے ہوئے کہا، ہاں تو کچھ نہیں بتائے گا کہ کون ہے تو؟ زوار نے ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، جب یہ تمہاری انگلیاں ہی نہیں رہیں گی تو کیا کرو گے؟ زوار نے کٹر کو پکڑا اور اس کی ایک انگلی اس میں رکھ کر کاٹ دی۔ اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی، بول اب کون ہے تو؟ تب بھی وہ کچھ نہ بولا تو زوار نے اس کی ایک اور انگلی کاٹ دی۔ اوہ، بتاتا ہوں، میں سب بتاتا ہوں۔ زوار جیسے ہی اس کی تیسری انگلی کاٹنے لگا تو وہ چلا کر بولا، مجھے سائی نے بھیجا تھا تمہیں ختم کرنے کے لیے، کیونکہ تم اس کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس لیے وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ اس نے سارا سچ اگل دیا۔ زوار کو ایک سیکنڈ لگا پہچاننے میں کہ یہ کس سائی کی بات کر رہا ہے۔ زوار اٹھ کر کھڑا ہوا اور بنا کچھ بولے اس آدمی کی گردن کاٹ دی۔ وہ وہیں پر مر گیا۔ اسے سائیں کے ڈیرے پر چھوڑا۔ زوار نے آفیسر کو کہا، اوکے سر۔ زوار وہاں سے نکل کر باہر آ گیا اور گاڑی حویلی والی سڑک پر ڈال دی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.